بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين. والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين السجاد عليهما الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وأمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك وإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. صلوات پڑھنا. اس سے قبل کہ اپنے عرائض کو پیش کروں گزارش ہے کہ 5 مرتبہ یجیب کا عمل کر کے جناب عاصم صاحب کے بھائی کے لیے دعائے صحت شفا کی دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
اللہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مرد مومن کو اور دیگر جو بیمار ہیں، مریض ہیں، مومن و مومنات اور دعا کے لیے کہا پروردگار ان سب کو شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا یہ فقرہ کہ جو مکارم اخلاق دعا ہے، اس دعا میں مختلف مضامین ہیں کہ جسے امام نے مفہوم بندگی کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا ہے، اور اس فقرے میں آپ اپنے مالک کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اتنی عمر دے کہ جو تیری بندگی میں گزر سکے، اور اگر یہ زندگی جو تو مجھے دے رہا ہے، یہ نعمت حیات، اگر کسی میں ایسی منزل پر ہوں کہ یہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے زندگی نہیں چاہیے، فاقبضنی الیک، مجھے تو اپنے پاس بلا لے۔ ہمارے پاس ایک بڑا ذخیرہ ہے معنویت کا، اور ایک ایسا چشمہ ہے معنویت کا کہ دنیا کی معنوی پیاس کو ہم بجھا سکتے ہیں۔ مادیت میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں ہے، مادیت کی جتنی بھی پیاس ہے دنیا اپنے آپ بجھا رہی ہے۔ مرحلہ روح کی تشنگی کا ہے، مرحلہ روح کی پیاس کا ہے۔ تو روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے ضروری ہے کہ یا ہم چشمہ قرآن سے وابستہ ہوں، یا ہم چشمہ صحیفہ سجادیہ کے پاس آئیں، یا چشمہ نہج البلاغہ کے پاس آئیں۔ یہ عظیم معنویت کے سرچشمے جس قوم کے پاس ہوں اور وہ قوم ان سے بے بہرا ہو، ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ایک شخصیت ہے، پروفیسر اور ظاہراً ڈاکٹر بھی ہیں، آنے ماری شیمل، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، ان کی بیوگرافی ملے گی۔ ان کا تعلق جرمنی سے ہے۔ ایک لیڈی، ایک خاتون جرمنی میں رہنے والی کہ جسے اس کی روح کی تشنگی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تلاش کرتے کرتے اسے اس منزل پر لے کے آئی کہ صحیفہ سجادیہ کی بعض دعاؤں کا ترجمہ جرمنی زبان میں انہوں نے کیا۔ توجہ کیجیے گا اس رخ پر کہ ہمارے پاس کتنا عظیم سرمایہ ہے اور ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے مولانا رومی کے سلسلے بھی کافی کام، ان کے سلسلے سے بھی کافی کام کیا ہے، اور ان کی قبر کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے جو ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کی بیداری کو اور ان کی زندگی کو بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے، معصوم کا جملہ ہے، الناس نیام اذا ما تنتہبوا، لوگ سو رہے ہیں، جب ان کی آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی۔ لوگ سو رہے ہیں، جب یہ اس دنیا سے گزریں گے تو جاگیں گے۔ الناس نیام، سو رہے ہیں، یعنی یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ کھانا پینا، یہ سب اس منزل پر ہے کہ اگر ہم غافل ہیں کہ پروردگار نے ہماری زندگی کا کوئی مقصد رکھا بھی ہے کہ نہیں رکھا ہے، اگر ہم مقصد حیات سے غافل ہیں تو سو رہے ہیں۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بولتے ہیں کہ بھائی سو رہے تھے، فلاں کام نہیں کیا تم نے، کہتا نہیں جاگ رہے تھے۔ تو ایسا جاگنا کس کام کا کہ جہاں پر تم متوجہ نہیں تھے؟ بزنس میں، کاروبار میں کتنا ایسا ہوتا ہے کہ فلاں پارٹی آئی تھی، کیسے نکل گئی تمہارے ہاتھ سے، فلاں جگہ پہ ڈیل ہو رہی تھی، کیسے تم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، وہ دوسرے یہاں چلے گئے، اور وہ بھی وہ کہ جو مثال کے طور پر ہمارے رقیب ہیں، اور وہاں سے انہوں نے ڈیلنگ کر لی، تم کیا کر رہے تھے؟ کہتے کہ بس
نہیں متوجہ ہوئے. تو آدمی کہتا ہے کہ سو رہے تھے, پتہ نہیں جاگ رہے تھے. اگر کسی کو وہ کہے کہ جاگ رہے تھے تو اس کے اوپر کا جو باس ہے وہ تھپڑ مارے گا, یہ کون سا جاگنا ہوا. تو منزل یہ ہے الناس نیام, لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتہبوا, جب یہ مریں گے تو جاگیں گے. یہ اس کے اندر بڑی گہرائی ہے, اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ جو پروفیسر آنے ماری شیمل ہیں, ان کی قبر پر یہی جملہ لکھا ہوا ہے. جب آپ اگر فرض کریں سرچ کریں گے اگر گوگل میں جا کے, تو آج کل تو سب فراہم ہے, ساری سہولتیں ہیں. آج کل یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے کچھ بھی کوئی بھی آ کے بیان کر دیا کرتا تھا. اب کہاں ہے, کدھر سے لے کے آیا, کہاں سے پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں معلوم. لیکن آج آپ کے پاس ایک سہولت ہے کہ آپ معلوم کر سکتے ہیں بھائی کس حد تک, کسی حد تک تو پتہ کر ہی سکتے ہیں کہ اس کی صداقت کیا ہے, حقانیت ہے بھی کہ نہیں ہے, ایسے ہی ہانک رہا ہے کیا ہے. تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی قبر کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے, اور کس طریقے سے یہ آشنا ہوئیں صحیفہ سجادیہ سے, اسے یہ بیان کرتی ہیں. آپ سوچئے کہ ایک جرمن میں رہنے والی کیتھولک عیسائی ایک خاتون جو جرمنی میں رہ رہی ہے, اور اس کے بعد وہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا ترجمہ کر رہی ہے, اور ہم یہاں پر فرش عزا پر حاضر ہوتے ہیں, مجالس کو سنتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, سب کچھ ہے, اور صحیفہ سجادیہ کو اٹھا کے ایک بار دیکھا نہیں. صحیفہ سجادیہ کو اٹھا کے دیکھنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہاں ایک ایسی خاتون کہ جس کے پاس, اس کو تو انجیل سے آشنا ہونا چاہیے تھا, اسے تو زیادہ تر جو عیسائی دعائیں ہیں ان سے آشنا ہونا چاہیے تھا, کیسے یہاں تک پہنچی. تو خود اس کو بیان کرتی ہیں کہ میری معنوی تشنگی مجھے یہاں تک لے کے آئی, ڈھونڈ رہی تھی, میں تلاش کر رہی تھی. اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک چیز بیان کی ہے وہ بڑی نفیس ہے. کہتی ہیں کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی, ان کو ایڈمٹ کرنا پڑا ہاسپٹل میں. تو میں بھی ان کے ساتھ تھی ان کی خدمت کے لیے. ہاسپٹل میں 2 بیڈ تھے, ایک پہ میری والدہ تھی, ایک بیڈ اور تھا جس پر ایک کیتھولک عیسائی خاتون تھی. کہتی ہے کہ ہاسپٹل میں اپنی والدہ کی جب میں تیمارداری کر رہی تھی تو اس وقت میں نے 2 دعاؤں کا صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کیا. اب ایک چیز وہ بیان کرتی ہیں, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہتی ہیں میری خصوصیت یہ ہے کہ میں کسی بھی اگر کتاب کو پڑھتی ہوں تو کوشش میری یہ رہتی ہے کہ اس کی اصلی زبان میں ہو, ترجمہ وغیرہ نہیں. تو اسی لیے صحیفہ سجادیہ کی بہت سارے ایسے ترجمے تھے, شرحیں تھیں, شروع تھیں, میں نے ان کو اوپر توجہ نہیں کی. میں نے خود پہلے عربی کو سیکھا, اور کوشش یہاں تک میں نے جاری رکھی کہ مفہوم اس کا نکل جائے. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر عربی نہیں جانتا ہے تو وہ ترجمہ چھوڑ دے, اگر پڑھ رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے, یہ زینہ ہے, یہ سیڑھی بنے گی آگے جانے کے لیے. لیکن ترجمے پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اگر ہم کوشش کریں کہ اصل زبان میں جو مفہوم ہے دعاؤں کا اگر وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. بہرحال یہ ایک بڑا کام ہے, یہ سب کے بس کا نہیں ہے. جس کے وجود کے اندر یہ تشنگی ہوتی ہے وہی آگے بڑھتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے لغات دیکھی, ڈکشنری, یہ ساری چیزیں لے کے آئی اور پڑھنا شروع کیا تاکہ میں اصل زبان کو جب سمجھ سکوں تو مجھے پتہ چلے کہ وہ مترجم کتنی چیزوں کو کاٹ چھانٹ کے پیش کر رہا ہے اور کتنی چیزیں وہ ہیں کہ جسے واقعی بیان کیا گیا ہے. تو کہتی ہیں جب میری والدہ بیمار ہوئیں اور ہاسپٹل میں گئیں اور میں ان کی جب تیمارداری کر رہی تھی تو میں نے 2 دعاؤں کا ترجمہ کرنا شروع کیا. یعنی اس منزل پر میں پہنچ گئی, عربی کی سمجھ اتنی آ گئی کہ میں نہ صرف یہ کہ مفہوم نکال سکوں بلکہ جرمنی زبان میں دوسروں کے لیے ترجمہ بھی کر سکوں. تو جب اس منزل پر میں پہنچی تو ایک دعا وہ کہتی ہیں, ماہ مبارک رمضان میں جب چاند نکلتا ہے تو مولا کی ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں, ایک وداع ماہ مبارک کی ہے, استقبال ماہ مبارک, وداع ماہ مبارک. ان دونوں کا میں اس دور میں ترجمہ کر رہی تھی. تو اپنے والدہ کو میں دوا دیتی تھی
میں وہ جو مفہوم ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا. دوا وغیرہ دیتی تھی, ٹائم پہ دیکھنا, ڈاکٹر سے پوچھنا, نرس سے جو مشکل ہے اس کو بتانا, تو یہ سارے کام بھی کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد جب کام ان کا ختم ہو جاتا تھا والدہ کا, تو اپنا پھر لکھنے بیٹھ جاتی تھی. یہ جو سامنے میرے بیڈ پر کیتھولک خاتون تھی, لیڈی کیتھولک, وہ مجھے دیکھتی رہتی تھی کہ یہ کر کیا رہی ہے. وہ دیکھتی تھی کیا ہے, تو وہ لکھنے بیٹھ جاتی ہے. اور یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے, یہ مسلسل ہر دن ایک وقت معین ہے, اس وقت پر اپنا لکھنے بیٹھ جاتی ہے. تو ایک بار اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم یہ کیا کرتی ہو, کیا لکھ رہی ہو؟ وہ اپنے اعتبار سے سوچا کہ شاید کوئی انجیل کی کوئی خاص دعا ہے, یا جناب عیسیٰ سے کوئی مناجات کر رہی ہے, یا یسوع سے مثلا کچھ تو گفتگو ہے, کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ در حقیقت جو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں ان کی اولاد میں سے ایک شخصیت ہے جسے زین العابدین کہا جاتا ہے. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں شیعہ اپنا امام مانتے ہیں, چوتھا امام. ان کی کچھ دعائیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں, تو اس میں سے 2 دعاؤں کا میں نے ترجمہ کیا ہے, اور میں اسی کا کچھ ترجمہ کر رہی ہوں اور دعاؤں کا. تو کہتی ہیں کہ بالکل وہ میرے اوپر بپھر گئی, کہنے لگی یہ کیا ہے, تمہارے عیسائی مذہب میں کوئی کم دعائیں کم ہیں تمہارے پاس جو تم دوسروں کے پاس جا رہی ہو, ہمارے پاس بھی تو اچھا ان کے یہاں ہے بہت ساری دعائیں ہیں کہ جنہیں عیسائی مذہب میں تعلیم دیا گیا ہے, اور خاص طور پر غسل تعمید ہے, بہت سارے ان کے ایسے مراسم ہیں جس میں باقاعدہ غسل کی تاکید کی گئی ہے, غسل کے بعد دعا ہے, ایسا نہیں ہے صرف ہمارے یہاں دعائیں ہیں. تو کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ دوسرے مذہب کی تم دعاؤں کا ترجمہ کرو, کیا ضرورت ہے تمہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ غصہ ہو گئی کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگا. تو کہتی ہے کہ میں نے اس کا کوئی جواب اس وقت دینا مناسب نہیں سمجھا, اس لیے کہ وہ اپنے مذہب سے محبت کا اظہار کر رہی تھی. تو دیکھیں کہ جہاں پر صحیفہ سجادیہ جیسی دعائیں ہوتی ہیں وہ انسان کے وجود کو, اس کی روح کو اتنا بڑا بنا دیتی ہیں کہ اگر کوئی بکھر کر کوئی توہین بھی کرے تو انسان ضبط کرتا ہے. جواب بر وقت دیا جائے گا, ضروری نہیں کہ جواب ہر وقت دیا جائے, دونوں میں بہت فرق ہے. جو جواب ہر وقت دیتے ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں, اور جو جواب بر وقت دیتے ہیں ان کے وجود کے اندر گہرائی ہوتی ہے. اور ہر ایک بات کا جواب بات سے نہیں ہوتا, کبھی کسی بات کا جواب عمل سے ہوتا ہے, کبھی کسی بات کا جواب کسی روش سے ہوتا ہے, کسی طریقہ کار سے ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. تشریف ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل. تو یہ کہتی ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ تم اپنے مذہب کی دعاؤں کا ترجمہ کرتی یا اس کی تشریح کرتی, ترجمے کی ضرورت نہیں تھی, اور دوسرے کے مذہب کی کتاب, اور وہ بھی تم پیغمبر گرامی اسلام کے اولاد میں, اور ان کا تم ترجمہ کر رہی ہو. انہوں نے کہتا اس وقت میں نے جواب نہیں دیا, میں نے اپنے کام کو مکمل کیا, میں اپنے گھر پہنچی. جب میرا کام مکمل ہو گیا تو میں نے اس کتاب کو پرنٹ کروایا, اس کتاب کو میں نے چھپوایا. جب یہ کتاب چھپ گئی تو کہتی ہے کہ میں نے اس سے ایڈریس لے لیا تھا کہ تم کہاں رہتی ہو, کیا ہے, تو میں نے اس کے ایڈریس پر اس کتاب کو پوسٹ کر دیا. اور میں نے سوچا کہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے تاکہ اس کو رہے کہ میں کیا کام کر رہی تھی, اور مکمل اس کے سامنے رہے کہ میرا کام کیا تھا. یہ ایک 1.5 مہینے تک جتنی مدت میں ہم ساتھ رہے تو اسے پتہ چلے کہ میرا کام کیا تھا. میں نے کتاب کو پوسٹ کر دیا, کوئی اس کا جواب نہیں آیا. 1 مہینے کے بعد یہ پروفیسر آنے ماری شیمل نے خود اس کو بیان کیا کہ 1 مہینے کے بعد اس کا خط آیا کہ تم نے مجھے معنویت کے کتنے عظیم ذخیرے سے آشنا کر دیا کہ میری زندگی بیکار تھی
اگر تم یہ کتاب نہ بھیجتی تو مجھے پتہ نہ چلتا کہ اپنے مالک سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے کیسے مخاطب ہوا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ صحیفہ سجادیہ اور اس کی دعاؤں کا یہ انداز، جس نے ایک خاتون کو کہاں سے کہاں در اہل بیت سے وابستہ کیا، اور دوسری جگہ ایک دوسری کیتھولک خاتون ہے جو عیسائی ہے، جب اس کتاب سے آشنا ہوتی ہے تو کیا کہتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے، لیکن مرحلہ یہ ایک قابل غور ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے لیکن ہم اس سے بے خبر ہیں۔ کہ آپ اسی جملے کو اگر دیکھ لیں کہ جسے میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، پروردگار مجھے اتنی زندگی دے جتنی زندگی تیری اطاعت میں خرچ ہو، تیری اطاعت میں گزرے۔ وَإِذَا كَانَ مُرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ، اگر یہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، تو مجھے زندگی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ زندگی وہ ہے جو رحمان کی راہ پر گزرنی چاہیے۔ اگر یہ شیطان کی راہ پر ہے تو یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ سانسوں کی آمد و رفت، یہ سانسوں کا تسلسل، اسے زندگی نہیں کہا جاتا۔ زندگی یہ ہے کہ یہ سانسیں پابند بندگی ہوں۔ زندگی یہاں پر ہے، اور جب یہاں پر زندگی ہے کہ انسان حقیقت میں بندگی کے ساتھ آگے بڑھے، روحانیت اور معنویت کا جو چراغ ہے انسان کے دل میں وہیں پر روشن ہوتا ہے، اسی منزل پر روشن ہوتا ہے کہ جب انسان بندگی کی راہ پر آگے بڑھتا ہے، پھر بہت ساری چیزوں سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، اور راہ بندگی پر جب وہ چلتا ہے تو اس کے وجود کے اندر خود ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب عزیزو، ایک مرحلہ ہے کہ بندگی کی راہ میں کچھ اصول ہیں کہ جس میں دین نے ہمیں متوجہ کیا ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں سے کچھ ہم انجام دیتے ہیں اور کچھ انجام نہیں دیتے، کچھ ہم انجام دیتے ہیں اور کچھ ہم انجام نہیں دیتے ہیں، اور پھر توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ جو سکون کی کیفیت ہے وہ ہمارے دل میں آئے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم جو دین پر عمل کر رہے ہیں تو اب یہ جتنا ہم سے ہو سکا وہ ہم کر رہے ہیں۔ مرحلہ اس سے آگے کا ہے کہ آپ دین پر عمل کس اعتبار سے کر رہے ہیں اور دین کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ ایک مجموعہ ہے دین۔ مثال کے طور پر یہی نمازوں کا سلسلہ ہے۔ اب آپ مغرب کے وقت میں مثلا آپ اٹھے ہوئے ہیں تو بیدار ہیں تو نماز پڑھ لی، ظہر میں پڑھ لی۔ صبح میں مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صبح کی ہم سے نہیں ہو پاتی، نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ منزل یہی ہے کہ وہ کیوں نہیں ہو پاتی ہے، پہلے اس بندگی کو اگر انسان سمجھے، وہ ایک بوجھ لگتا ہے۔ بوجھ کیوں لگے گا؟ کوئی بھی چیز انسان کو کب تک بوجھ لگتی ہے؟ جب اس کی حقیقت سے انسان آشنا نہ ہو، بوجھ لگتی ہے۔ آپ پوچھیں کوئی ایک آئی پی ایس کی تیاری اگر کر رہا ہو کہ بھائی رات میں اس وقت ہمیں تو نیند آتی ہے، ہمارا دل تو گیم کھیلنے کا کرتا ہے، تم یہ کیا بیٹھ کے پڑھ رہے ہو؟ تو کہے گا تمہیں نہیں پتہ کہ اس پڑھنے کے بعد جو مجھے حاصل ہونے والا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اس کی نظر مقصد کے اوپر ہوتی ہے کہ جو کچھ اسے حاصل ہونے والا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے دیکھیں سورہ نوح میں کس طریقے سے بیان کیا ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیوں تم ایسا کرتے ہو کہ اگر اللہ نے کچھ حکم دیا ہے نماز کے لیے تو یہ مت سوچو کہ یہ نماز کا حکم خدا نخواستہ تمہارے اوپر بوجھ ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، نماز نہ پڑھ کے تم اس اپنے رب کو حقیر کیوں سمجھتے ہو؟ یہ حقارت سے دیکھنا ہے۔ آپ سوچیں کہ فرض کریں آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو کسی ایک وقت پر بلائے کہ فلاں جگہ پر ملنے کے لیے آنا ہے، آپ کے لیے ٹائم مثلا سونے کا ہے، تو آپ کہیں گے اس سے کہ بھئی یہ ٹائم تو نہیں، ہم نہیں آ پائیں گے، یہ سونے کا ٹائم ہے؟ قطعاً ایسا نہیں۔ اگر بہت محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جب اس نے بلایا ہے تو انسان پہنچے۔ اس نے اگر ایک آپ جس کو چاہتے ہیں اگر حقیقت میں محبت ہے، آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر انسان کسی کو چاہتا ہے، یہ ایک منزل ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار
ہم سے جو مطالبہ فرض کریں اگر نماز کا کر رہا ہے، اس نے الگ الگ جو ٹائم اور الگ الگ جو وقت رکھ دیا، کیوں؟ جسے آپ دیکھیں اس کی ایک پوری گفتگو ہے. جس طریقے سے انسان کے بدن کی غذا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح کی غذا ہے. بدن کی غذا میں اگر آپ کمی کر دیں گے تو بدن ناتواں ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. اور بھرپور اگر غذائیت سے حامل غذا نہ ملے تو انسان کی باڈی کمزور ہے. اسی طریقے سے روح کی غذا ہے. یہ عبادتیں روح کی غذا کا کام کرتی ہیں، اور خود یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ صرف نماز نہیں ہے جس کا مطالبہ تم سے ہو رہا ہے کہ تمہیں پریشان کیا جائے، نہیں، یہی نماز تمہیں برائیوں سے روکنے والی بھی ہے. اس کے ذریعے سے تم برائیوں کو روکو گے. یہ کوئی حدیث نہیں، قرآن کی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز روکتی ہے. اور پھر یہ دلیل ہے پروردگار کی محبت کی. محبت ہے تو اس نے تمہیں آواز دی ہے، تمہیں بلایا ہے تمہاری خاطر. اور حدیث قدسی ہے، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بہم لماتوا شوقا. کاش میرے وہ بندے جو مجھے پیٹھ دکھاتے ہیں، جو مجھے اپنی پشت دکھاتے ہیں، کاش انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ ان کا رب ان سے کتنی محبت کرتا ہے تو شوق وصال میں دم توڑ دیتے. پروردگار محبت کر رہا ہے تو اس نے بلایا ہے. اب اس نے صبح کا وقت رکھا، اس نے دوپہر کا وقت رکھا، ظہر کا وقت رکھا، اس نے شام کا وقت رکھا. اس نے ہماری ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے رکھا. اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ہمیں حاصل ہونے والا ہے. اور یہ وہ منزل ہے کہ جس پر اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو یہ سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. انسان خود ہی جواب دے گا. خود ہی اگر غور کرے تو اس کے وجود سے آواز آئے گی، فطرت کی آواز ہے کہ جسے ہم کبھی کبھی دبا دیتے ہیں. یہ فطرت کی جو آواز جو انسان کے وجود سے اٹھتی ہے، اسی کو پروردگار نے مختلف انداز سے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ کب تمہیں کس طرح سے کیا کرنا ہے. میں ایک واقعے کا سہارا لیتے ہوئے اپنی بات کو واضح کروں کہ یہ جو مسلسل ممارست ہے، چاہے نماز ہو یا دیگر عبادتیں ہوں، ان سب کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کے وجود کو اتنا محفوظ بنا دیا جائے کہ یہ اب شیطان کی چراگاہ نہ بنے. جس کے لیے امام نے فرمایا کہ امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک واذا کان مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک. پروردگار اس وقت تک حیات دے جب تک کہ یہ زندگی تیری اطاعت میں گزرے، اور جب یہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے اب زندگی نہیں چاہیے. کہاں سے انسان کی زندگی شیطان کی چراگاہ بنتی ہے؟ جہاں سے وہ بندگی کی ڈگر سے ہٹتا ہے. ان میں سے ایک مثال کے طور پر اگر آپ سامنے کی چیز لیں تو نماز ہے. اگر کسی بھی منزل پر کسی بھی وقت کی نماز کو آپ چھوڑتے ہیں تو اس مرحلے میں بندگی کی راہ سے ہٹ گئے اور آپ شیطان کے حوالے ہیں. شیطان جب کسی پہ مسلط ہوتا ہے تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی یہ وہ منزل ہے. انسان جنت اور جہنم کی بات یہ جو ہے یہ اس کی بات نہ کریں. وہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا، جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا. کسی ایک منزل پر اگر نماز قضا ہوتی ہے تو یہی دنیا انسان کے لیے جہنم ہے. اور اگر وہ مکمل بندگی کے اصولوں کی رعایت کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے وجود کے اندر کتنا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، خود بخود اطمینان. یہ تو ایک الگ انداز ہے کہ وہ جنت ملے گی نہیں ملے گی، جہنم میں کیا ہوگا، وہ ایک الگ مرحلہ ہے. نماز انسان کے وجود کو نکھارتی ہے، اسی دنیا میں نکھارتی ہے، اسی دنیا میں اس منزل پر پہنچاتی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بزرگ شخصیتیں تھیں، خاص طور پر امام خمینی کو آپ دیکھیں، کتنے ایسے مراحل ہیں کہ جہاں پر آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ دور سے فرانس سے وفد آیا ہے، گفتگو ہو رہی ہے. اب سوچے جو باہر سے دوسرے ملکوں سے ڈیلیگیشن ہوتا ہے تو کتنا آؤ بھگت ہوتی ہے کہ بھئی یہ نہ برا لگ جائے ان کو، وہ نہ برا لگ جائے. ساری گفتگو ہو رہی ہے. اس گفتگو کے دوران وقت نماز آیا، امام اٹھ کے چلے گئے. وقت نماز ہے اور یہی امام خمینی کے تربیت یافتہ شاگرد ہیں شیخ رجائی، جن کا شہید رجائی کی جن کا مشہور جملہ ہے کہ اگر کوئی کام ہے
تو تم نماز سے یہ نہ کہو کہ مجھے کام ہے، بلکہ اپنے کام سے کہو کہ مجھے خدا نے بلایا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ جو اپنی زندگی میں رعایت کرتے ہیں، پھر ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان اس منزل پر پہنچتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ایک تسبیح کے دانوں سے ڈرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود اس کا اپنے لیے نہیں ہے، وہ خدا کے لیے ہے، اور پھر انسان مطمئن ہوتا ہے، مطمئن۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، ایک بزرگ عالم نے، کہ پروردگار کی توحید پر، اس کے وجود پر جہاں بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں، برہان نظم ہے، برہان صدیقین تمانو، یہ سارے براہین ہیں، اس میں خدا کے وجود پر ایک دلیل میدان کربلا میں امام حسین کا سکون اور اطمینان ہے۔ یہ سکون و اطمینان بتا رہا ہے کوئی ذات ہے جو سب سے بڑی ہے، جس پر حسین کا تکیہ ہے، ورنہ بھوکے پیاسے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود کسی کے وجود میں اتنا اطمینان نہیں چھلکنا چاہیے تھا۔ یہ اطمینان بتا رہا ہے کہ حسین کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اور ذات ہے کہ جس سے یہ حسین کی ذات جڑی ہوئی ہے۔ تو منزل یہ ہے کہ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ہمارے لیے، یہ ہمیں حقیقی اس حیات سے آگاہ کرتی ہیں، جتنی بھی عبادتیں، اور خاص طور پر نماز، چونکہ اس کے اندر ایک ممارست ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور مسلسل ہمیں ایک حکم دیا گیا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ کبھی کبھی کسی حکم کے فلسفے سے ہم واقف نہیں ہوتے، نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے۔ تعبد یہی ہے، اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب تم نے اپنے رب کو ایک مان لیا تو سر کو جھکا دو کہ پروردگار مجھے نہیں پتا، ورنہ تم اگر عبادت کرو گے تو کس کی؟ تعبد یہی ہے کہ پتہ نہ ہو لیکن اس کے سامنے سر کو جھکا دو۔ ہاں جب اسے تلاش کر رہے ہو جس کے حکم کو ماننا ہے تو بالکل دلیل لے کے آؤ، سوچو دلیل کیا ہے، کس دلیل کی بنیاد کے اوپر خدا کو خدا مانے، یہاں پر تم آزاد ہو، مانو یا نہ مانو۔ لیکن جب اسے مان لیا تو اب اس کی ہر بات کو مانو، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ یہ اسی کو تسلیم کہتے ہیں، اور یہی بندگی ہے۔ مولانا رومی نے ایک مقام پر ایک واقعے کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی ڈینگے مارنے والا ایک شخص تھا، وہ ڈینگے مارا کرتا تھا، کہیں پہ بھی موقع اسے مل جائے، میں یوں میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے سماج اور معاشرے میں، کچھ نہیں کرتے اور دکھاتے ہیں کہ جو کچھ بھی سماج میں ہو رہا ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، ہم نہیں ہوتے تو یہ نہیں ہوتا، ہم نہیں ہوتے تو وہ نہیں ہوتا، ہماری وجہ سے۔ تو مولانا رومی نے نقل کیا کہ ایسا ہی ایک شخص تھا جو کسی علاقے میں بغداد کے نزدیک کسی ایسے علاقے میں رہتا تھا کہ جہاں پر برف گرتی تھی، کیونکہ عراق میں عام طور پر برف وغیرہ نہیں گرتی، ظاہر ایران کی کسی سرحدی علاقے میں رہتا ہوگا، اور ابھی بھی آپ اگر زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا گزر ہوتا ہے ایلام سے، یہاں ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر برف قاعدے سے گرتی، تو ایسے علاقے میں کہ جہاں پر برف گرتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر آپ نے اگر مشاہدہ کیا ہو تو جہاں پر برف گرتی ہے، اگر 2-3 دن 4 دن 5 دن مثلا برف گرتی رہے اور نہ رکے تو راستے بند ہو جاتے ہیں، اور جتنی بھی اگر سبزی ہے سبزہ ہے جو کچھ بھی ہریالی دکھ رہی ہے سب برف ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور مسلسل اگر گرتی رہے برف تو ایک تہ لگ جاتی ہے۔ تو مولانا رومی نے ایک دلچسپ واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جو ڈینگے مارتا تھا، ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا کہ جہاں پر برف گر رہی تھی اور مسلسل برف گری تھی، کئی دن تک برف باری ہو رہی تھی، تو اس نے ایک جگہ پر دیکھا کہ برف کے بیچ میں کچھ کالا کالا سا کچھ نظر آ رہا ہے، سیاہ۔ وہ قریب گیا تو برف کے اوپر خاک گرد جو بھی تھی اس نے ہٹائی تو ذرا دیکھا، اس کے اندر کنڈلی مارے ہوئے ایک سانپ تھا۔ ویسے ڈر لگا کہ یہ کیا ہے، تھوڑا سا لکڑی سے اس کو چھیڑ چھاڑ کی اور دیکھا کہ نہیں، وہ اس طرح سے برف گری ہے کہ وہ بالکل دونوں طرف سے برف کے بیچ میں ہے۔ اب اس نے پہلے تو ظاہر ہے ڈر لگتا ہے، تو سانپ برف کے اندر اگر ہے تو ہٹایا، اس پورے حصے کو کھود کے الگ کیا، دیکھا کہ یہ پورا حصہ الگ ہو گیا، گویا ایک ڈھیلا ہے، اس ڈھیلے کے اندر وہ سانپ قید ہو گیا ہے، برف کی سل آپ سمجھ لیں، برف کا ڈھیلا سمجھ لیں، اس کے اندر وہ قید ہو گیا ہے۔
اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تھوڑا سا برف کو توڑا کہ دیکھے کہ کیا ہے، اور ڈر رہا تھا. توڑتے توڑتے یہاں تک پہنچا کہ نہیں، برف ٹوٹ بھی جائے گی تو کچھ نہیں، یہ سانپ جو ہے مر چکا ہے. پورا برف اس نے توڑ دیا. اب سانپ کو ہلایا ڈلایا، اس کے اندر حرکت نہیں ہے، وہ اپنا ویسے ہی کنڈلی مارے ہوئے. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ڈینگے مارتا تھا، اپنے آپ کو ذرا دکھاتا تھا کہ بہت بڑا آدمی ہوں اور یہ کر لیتا ہوں وہ کر لیتا ہوں، ایک اور مجھے موقع مل گیا. تو اس سانپ کو اٹھایا، یقین ہو گیا نا، لکڑی سے چھو کے دیکھا، ہلا ڈولا نہیں. اس سانپ کو اٹھایا، اپنی جھولی میں ڈالا کہ اب اس کو لے کے چلتا ہوں. گاؤں والے وہ انہی سب چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ شجاعت ہے، یہ بڑا کام ہے، تو ان کو دکھاؤں گا کہ کتنا بڑا میں نے کام کیا. خیر اپنے جھولی میں ڈال کے گاؤں میں آیا. دھوپ نکلی ہوئی تھی. یہ مولانا رومی نے ایک تمثیلی داستان لکھی ہے جو ہماری کیفیت کو، جو ہماری صورتحال ہے اسے بتانے کے لیے ایک مددگار ثابت ہوگی. مثال ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد میں. لے کے آیا اور آنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب کو جمع کر کے کہتا ہے دیکھو اتنا خطرناک سانپ مثلا کوبرا کہ آپ دیکھیں کچھ دن پہلے تک ایسا ہوتا تھا علاقوں میں مختلف سانپ لے کے آتے تھے کہ بھئی وہ مداری اپنا بتانے کے لیے کتنا بڑا سانپ اور کتنی خطرناک قسم کے سانپ میرے پاس میری ٹوکری میں ہیں. وہ کہتے تھے کہ دیکھو کہ یہ اس طرح کا سانپ ہے کہ اگر پھونک دے تو انسان مر جائے. یہ صورتحال اس میں بھی یہی مرحلہ تھا. وہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ کتنا خطرناک ہے اور اس کو یہ بھی بتانا تھا کہ کتنے میں نے مصیبت کے بعد اس پہ قبضہ حاصل کیا، تسلط حاصل کیا. تو اپنی اس نے داستان گڑھی کہ میں جا رہا تھا، ایسے ایک سانپ ملا اور میں نے دیکھا کہ وہ ایسے تانے ہوئے کھڑا ہوا ہے، اپنے گویا نشان لے گا اور ٹارگٹ اپنا اس نے پہلے سے رکھا ہوا ہے سامنے کہ کوئی ہوگا تو اس طرح سے اس کو ڈس لوں گا، لیکن میں ایسے بچا اور اس نے ایسے کیا. اور یہ ساری داستان وہاں پر چل رہی تھی. تو مولانا رومی لکھتے ہیں کہ اسی دوران چونکہ مسلسل روشنی پڑ رہی تھی اور سورج کی حرارت تھی، یہ جو سانپ اس نے سامنے رکھا ہوا تھا اپنی ٹوکری سے نکال کے جسے بتا رہا تھا کہ اس کو میں نے ایسے مارا ہے، ایسے کیا ہے، ویسا کیا ہے، اس کے اندر حرکت ہونا شروع ہوئی. اور یہ بے خبر تھا، یہ ڈینگے مار رہا تھا، اس سے کچھ خبر نہیں ہوئی. یہاں تک کہ جب سورج کی حرارت سانپ کے بدن میں پہنچی، وہ مرا نہیں تھا. خاص طور پر اس طرح کے جانور جو ہوتے ہیں، کتنی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں برف پڑتی ہے اور ایسے علاقے میں 6 دن 8 دن کے بعد وہ دوبارہ سے جب ان کے وجود کے اندر حرارت پہنچتی ہے تو پھر اٹھ کے چل دیتے ہیں. اب یہ متوجہ نہیں تھا، یہ اپنے ڈینگے مار رہا تھا. اتنے میں اس سانپ نے حرکت کی اور سب سے پہلے اسے ڈسا، اور اسے ڈسنے کے بعد پھر وہ جو دوسرے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے بھی 2-4 کو ڈسا. تو اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے اس تمثیلی داستان سے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو ڈینگے مارتے ہیں، زمین آسمان کی قلابیں ایک کرتے ہیں. کبھی بھی کوئی ان کے وجود کا سانپ کسی کو ڈس سکتا ہے اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے. دوسرے مرحلے پر مولانا رومی اسی واقعے سے نتیجہ نکالتے ہوئے جو بات کہتے ہیں وہ اہم ہے. کہتے ہیں کہ انسان کے لیے کتنا بہتر ہے کہ مسلسل اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے ذریعے سے جو ملکہ انسان کے وجود کے اندر حاصل ہوتا ہے اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. کتنا بہتر ہے کہ تقوی کے برف میں قید کر لے انسان اپنے نفس کے سانپ کو. کتنا بہتر ہے. اور کتنی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ مسلسل جب برف پڑ رہی ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر جمی ہوئی ہیں، موقع ہی نہیں ملتا. کتنا بھی سورج تہ کے اوپر ہوتا ہے، کتنی گہری تہ ہے، کتنا بھی سورج پڑتا رہے، کچھ نہیں پگھلتا. اور آپ دیکھیں کہ یہیں پر آپ کے سامنے آپ کی مثال ہے کہ اسی ملک میں بعض ایسی پہاڑیاں ہیں جہاں پر اتنی برف ہے کہ کتنا بھی سورج پڑے وہ برف رہنے والی ہے، اس سال ہر سال رہتی ہے. اتنی برف اس کے اوپر پڑ گئی، اتنی جم گئی کہ کچھ نہیں ہو سکتا، وہ پہاڑی ہی برف کی ہے. تو انسان کے سلسلے سے انہوں نے مثال دی کہ انسان کا جو نفس ہے در حقیقت وہ ایسے شیطان کی طرح ہے کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ انسان تقویٰ کی برف میں اسے قید کر لے. اور جب اسے قید کر لیا تو اب دھیان رکھے
کہ شہوت کی آگ بھڑک کر اسے پگھلا نہ دے، اس لیے کہ جہاں سے شہوت کی آگ بھڑکے گی اور پگھلائے گی وہیں سے یہ انسان کے نفس کا سانپ انسان کو ڈس لے گا۔ تو یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو مسلسل عبادتوں کی ہم سے تاکید کی گئی ہے، اس کا ایک مرحلہ یہی ہے کہ انسان کے وجود کے اندر وہ جو تقویٰ ہے مسلسل ان عبادتوں کی برف اس پہ گرتی رہتی ہے، تاکہ موقع نہ مل سکے کہ انسان کی شہوتوں کی آگ بھڑکے اور انسان کا نفس اسے کاٹ لے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اور اسی کی بنیاد کے اوپر انسان اپنی بندگی کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور ایک مرحلہ اور بھی ہے جو قابل غور ہے اس بندگی کے اس مفہوم کو جس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام نے واضح کیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جہاں پر انسانیت کے مفہوم کو بیان کیا تھا کہ حقیقت میں انسانیت کا مفہوم بغیر بندگی کے سامنے نہیں آ سکتا۔ جہاں جہاں جتنی کمال بندگی آپ کہیں پر اگر دیکھیں گے تو کوئی ایسا شخص جو مکمل بندے پروردگار ہوگا کبھی بھی وہ انسانیت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرے گا۔ جہاں پر بھی انسانیت سوز کوئی حرکت ہوتی ہے، انسان سوز کوئی بھی حرکت ہوتی ہے کہ جہاں پر انسانیت تڑپتی ہے، وہی منزل ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان رحمان کی راہ سے ہٹ کر شیطان کے راستے پر آ جاتا ہے۔ اور جہاں لوگ متوجہ ہوتے ہیں حقیقت کی طرف تو کس طریقے سے دوسروں کو متوجہ کرتے ہیں۔ ایک شخصیت ہیں شیخ کاشف الغطا، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ سرچ کریں گے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ علم کے اس مرحلے پر تھے کہ ایک منزل پر کہ جہاں اس زمانے میں کتابوں کو جلایا جا رہا تھا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی۔ تو اس مرحلے پر انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر تمام تر ہماری کتابوں کو جلا بھی دیا جائے، تمام تر ہماری کتابوں کو اگر جلا بھی دیا جائے تو شیخ کاشف الغطا کے سینے میں تمام تر روایات کا ذخیرہ اس طریقے سے موجود ہے کہ فقہ کے ہر باب کو ہر کتاب کے جل جانے کے بعد میں زبانی بیان کروں گا کہ اس فقہ کے باب میں یہ گفتگو کی گئی ہے، اس میں یہ گفتگو کی گئی ہے، اس میں یہ گفتگو کی گئی ہے، یعنی سارا علم میرے سینے میں موجود ہے۔ اس منزل پر یہ شخصیت ہے۔ اب پھر اس شخصیت کا انداز بھی دیکھیں، تعمیری انداز اصلاح کا۔ ہم تو نماز کی بات کرتے ہیں، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، مغربین کی نماز۔ ان کے ساتھ یہ مرحلہ تھا کہ نماز تہجد کے لیے، نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو کبھی اٹھتا تھا کبھی نہیں اٹھتا تھا۔ ایک بار یہ اٹھے اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا چلو نماز کا وقت ہے، ہم لوگ حرم چلتے ہیں، نجف میں مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں۔ کہ مولا کے حرم میں چلتے ہیں۔ وہ بیٹے نے کہا نہیں بابا آپ جائیے، میں بعد میں۔ کہا نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھیں ڈانٹا نہیں، یہ تربیت کا انداز ہے۔ باپ ہے، ڈانٹ سکتے تھے کہ یہ کیا ہے، اٹھو، یا یہ بھی نہیں ملتا کہ مثلا جا کے چادر کھینچ لی ہو کہ نہیں چلنا ہے، نہیں، کہا کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ایک انداز ہے اصلاح کا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہی کیفیت پروردگار کی ہے۔ رب تم سے ملاقات کے لیے آمادہ ہے، تمہارا پروردگار صبح کا وقت اس نے رکھا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اب تم کہو مجھے نیند آ رہی، نہیں پڑھ سکتا۔ یہ مرحلہ ہے، انسان خود سوچے، اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں کہ رب اگر انتظار کر رہا ہے، اگر ہم مثال کے طور پر کسی مرحلے پر جو ہمارے ایسے حقیقی رشتے بھی نہیں ہیں، ایک ایسا رشتہ جو نسبی رشتہ ہے جس میں ہم شادی کرتے ہیں تو پھر اپنی زوجہ کے ساتھ مثلا رشتہ ازدواج میں ایک بندھن ہے جس میں ہم بن جاتے ہیں، منسلک ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سے کہیں کہ مثال کے طور پر فلاں وقت میں مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنا ہے، وہ کہے کہ اس ٹائم تو مجھے نیند آ رہی ہے، اور وہ بھی نیا مرحلہ ہو، نئی شادی ہوئی ہو، کتنا غصہ آئے گا، آپ کیا کہیں گے؟ اس سے کس طریقے سے ہم نے رشتے کو جوڑ لیا، جس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر میرا دل کچھ گفتگو کرنے کا کر رہا ہے تو 2 منٹ میرے ساتھ بیٹھ جائے۔ 2 منٹ اگر زوجہ آپ کے ساتھ نہ بیٹھے تو آپ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی، طلاق دے دیں گے۔
رب جس کا رشتہ حقیقی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، وہ بلا رہا ہے، وہ آواز دے رہا ہے میرے بندے آ، مجھے تجھ سے بات کرنی، گفتگو کرنی ہے، ہمیں موقع دے رہا ہے۔ تو انہوں نے بہرحال شیخ کاشف الغطا نے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں۔ بیٹے کو تھوڑی سی شرم آئی، غلط بات ہے، بامعرفت بیٹا تھا، اٹھا، شیخ کاشف الغطا کے ساتھ چلا، پہنچے حرم کے باہر، دیکھا بہت سارے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، کاسا ہاتھ میں لیے ہوئے، کٹورا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، کشکول لیے ہوئے، کشکولے کی دائی مانگ رہے ہیں۔ اب کتنا خوبصورت انداز ہے تبلیغ کا اور اصلاح کا۔ شیخ کاشف الغطا نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ بتاؤ یہ فقیر یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اب بابا اس لیے بیٹھے ہیں انہیں کچھ مل جائے۔ کہیں بتاؤ کہ یقین ہے اس بات کا ان کو کہ یقیناً جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں انہیں کچھ دیں گے؟ دیکھو ہم نے نہیں دیا، یقین ہے؟ کہ نہیں یقین نہیں ہے۔ کتنا ملے گا انہیں؟ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ روز ملے گا نہیں ملے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا، کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا۔ تو شیخ کاشف الغطا نے یہاں پر کہا کہ سوچو، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے اتنے کوشاں ہیں، اتنے سنجیدہ ہیں، اتنے سیریس ہیں کہ یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں، جبکہ انہیں نہیں پتا کہ جو یہ اپنا کٹورا جو کشکول لے کے آئے ہیں وہ بھرے گا بھی کہ نہیں بھرے گا، نہیں پتا۔ ایک موہوم سی امید ہے اور یہ آ کے بیٹھے اس وقت میں کہ ابھی لوگ اٹھے نہیں، لوگ سو رہے ہیں، یہ سحر کے وقت ابھی اذان صبح نہیں ہوئی ہے، اس دروازے پر آ کر اپنے پیٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تم اپنی روح کے لیے رب کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں کہ کوئی آئے گا اور دے گا، اور ادھر پروردگار نے وعدہ کیا ہے تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں عطا کروں گا، ادعونی استجب لکم۔ اور یہ جب شیخ کاشف الغطا کا تذکرہ آ ہی گیا تو ایک مرحلہ اور کہ اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ملتا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں گھروں کے حالات بڑے عجیب و غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شیخ کاشف الغطا کے ساتھ یہ ملتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ تھی، جو ان کی زوجہ تھی، عرب تھی، غصہ بہت آتا تھا۔ جب کبھی کوئی کسی مرحلے پر غصہ بہت زیادہ ہوا تو دھنائی بھی کر دیتی تھی۔ اب یہ ایک مرجع، ایک فقیہ وقت، ایک عالم دوراں، صبح جب درس کے لیے مثلا کبھی پہنچ رہے ہیں، اب شاگرد انتظار کر رہے ہیں، پہنچے تو کبھی ماتھا سوجا ہوا ہے، کبھی رخسار سوجے ہوئے ہیں، کبھی ہاتھ، یہ صورتحال رہتی تھی۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا، بہت دن تک تو معلوم ہی نہیں ہوا کیا ہوتا ہے، جب پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے کہ اندر پٹائی ہوتی ہے ان کی، تو اب لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، چھوڑیے، بھگائیے اس کو، طلاق دیجیے، ہم بہترین جگہ آپ کی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی اس کو دیکھیے گا، بہترین جگہ شادی ہو جائے گی، بہت خیال بھی رکھیں گے۔ اور ہر ایک چونکہ اتنے بڑے عالم تھے، کہہ رہا تھا کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھر میں اگر آپ کا یہ رشتہ ہو جائے تو ہمارے لیے باعث فخر ہوگا۔ چھوڑیے اس منزل پر کہ جب ان سے کہا کہ طلاق دے دو تو یہ بامعرفت انسان ہے۔ یہ بامعرفت کس وجہ سے بنا؟ جیسے دیکھیں بندگی کی وجہ سے بنا۔ یہاں پر یہ نہیں تھا کہ صبح کی نماز، ظہر کی نماز، نہیں، یہ نماز تہجد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ نماز تہجد خود نہیں، اسے گوارا نہیں ہے اس کا بیٹا نماز شب ترک کرے۔ تو وجود کے اندر جو وسعت آئی کتنی بڑی، کہا نہیں طلاق نہیں دوں گا، ہرگز نہیں دوں گا، مصیبت برداشت کروں گا گھر میں۔ کہا کہ اگر ایسا ہی ہے، آپ نہیں دینا چاہتے طلاق، تو کم سے کم اتنی اجازت دیں کہ ہماری خواتین جائیں اور آپ کی اہلیہ سے گفتگو کریں، سمجھا ومجھا دیں، اور اگر زیادہ کچھ ہے تو اس کی بھی تھوڑی سی مرمت ہو جائے۔ ہم لوگ تو نامحرم ہیں، لیکن ہمارے وہ بھی عرب ہے تو یہ بھی عرب ہے۔ چونکہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کیا کروں، میرا وجود مختصر سا ہے اور یہ بہرحال ایک عرب خاتون ہے، غصہ آتا ہے تو اس کا ہاتھ اڑ جاتا ہے میرے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں کہ ہم اپنی خواتین کو بھیج دیں، ان کا بھی ہاتھ اڑ جائے گا۔ کہا نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، تمہیں کہیں سے خبر ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا معاملہ ہے، اسے میں خود ڈیل کروں گا۔ دوسری بات، طلاق اس لیے نہیں دوں گا، اب یہ دیکھیں، طلاق اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ پروردگار کی جانب سے میرے لیے، یہ میری زوجہ ایک نعمت ہے،
کیوں نعمت ہے؟ اسے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں حرم امیر المومنین میں نماز پڑھاتا ہوں اور ہزاروں کا مجمع میرے پیچھے ہوتا ہے تو میرے وجود کے اندر ایک ہوا بھر جاتی ہے، شیخ کاشف الغطا اتنے لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو میری مرمت ہوتی ہے، مرمت نہیں ہوتی، یہ جو ہوا بھر جاتی ہے اس کے لیے اللہ نے ایک لکڑی رکھی ہے کہ جب حرم سے ہوا بھرا ہوا میرا وجود گھر میں جاتا ہے تو یہ سوئی ہے جو غبارے سے میرے وجود کی ہوا ساری نکال دیتی ہے، اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ یہ جو اتنا بڑا ظرف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک انسان خدا نخواستہ اسی پہ عمل کرے، اگر پٹ رہا ہے تو پٹتا رہے، وہ پٹتا رہے جس نے اپنے وجود کو اتنا بڑا بنا لیا ہے، ورنہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر ایک گفتگو ہو رہی تھی، کوئی ایک خطیب تھے گفتگو کر رہے تھے، کہیں گے انصاف سے بتائیے، اپنے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا انصاف سے بتائیے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنی بیویوں سے پٹے ہیں؟ تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے، تو انہوں نے دیکھا رہے تو سب کے سب ہاتھ اٹھا رہے، ایک بیچارہ تھا جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا، ایک وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تم کھڑے ہو بھائی، کھڑے ہو، یہ سب نے ہاتھ اٹھا دیے، تم نے کیسا کارنامہ انجام دیا کہ اپنی بیوی سے تم بچ گئے، ہاتھ نہیں اٹھائے؟ تو بیچارہ کراہتا ہوا کھڑا ہوا، بولا بات یہ نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کا سبب یہ نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کا سبب یہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، مجھے میری بیوی نے اس لائق ہی نہیں چھوڑا کہ ہاتھ اٹھا سکوں، تو ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تو کتنی ایسی جگہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک اشارہ کر دیا، اور ایک طب ظریف کے لیے، آپ کے لیے، بہرحال یہ مرحلہ وہ نہیں ہے کہ جہاں پر انسان غفلت کا شکار ہو۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں زندگی میں، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، لیکن حقیقت میں جو جوہر بندگی ہے، حقیقت میں جو جوہر حیات ہے، وہی جوہر بندگی ہے، اور جو جوہر بندگی ہے وہی انسان کا سرمایہ ہے، کہ جہاں پر انسان دیکھے کہ وہ بندگی کی راہ پر کس طریقے سے گامزن ہے۔ جتنا جتنا وہ بندہ پروردگار ہوگا اتنا اتنا اس کے وجود کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا۔ جتنی بھی بندگی کے لیے پروردگار نے راہیں معین کی ہیں، اگر ہم انہیں اختیار کریں گے تو ہمارے وجود کے اندر نکھار آئے گا۔ ڈاکٹر کے نسخے کی طرح ہے، ایک نسخہ ڈاکٹر نے دے دیا، یہ ساری ٹیبلٹ، یہ ساری چیزیں مکمل اگر دوا کھاؤ گے تو صحت تمہیں ملے گی۔ انسان کی روح بیمار ہے، مکمل خدا کے نسخے پر جو روحانی نسخہ ہے عمل کریں گے تب یہ شفا ملے گی، نہیں تو اندر وجود میں کہیں حسد کی آگ، کہیں تکبر، کہیں غرور، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ زندگی گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی ہوگی جو حیوانی زندگی ہوگی۔ اگر انسانی زندگی چاہیے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی اس دعا پر غور کریں، الہی امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، کہ ایک لمحے کے لیے وہ زندگی نہیں چاہیے جو شیطان کی چراگاہ میں ہو۔ پروردگار مجھے وہ زندگی دے، وہ حیات دے کہ جہاں پر میں تیری بندگی میں زندگی گزاروں، سانس میری ختم ہو تو بندگی رب پر ختم ہو۔ مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے جو شیطان کی چراگاہ بن جائے۔ اور اسی لیے جب بندگی کا مطالبہ کیا تو پروردگار نے پھر امتحان بھی بہت سخت لیا۔ آج کسی جگہ گفتگو ہو رہی تھی جنگ احد کی، اور وہاں پر یہ بات آئی، دیکھیں کتنا سخت امتحان ہے امام سجاد علیہ السلام کا۔ وہاں پر یہ بات آئی کہ وحشی جو غلام تھا ہندا کا، اس نے کیا کیا تھا، جناب حمزہ کے جگر کو، سینے کو چاک کر کے جگر نکالا تھا، اور ہندا نے اس جگر کو کھایا تھا۔ کتنا سخت یہ کام تھا۔ اور ایک مقام وہ بھی آیا کہ جب یہ وحشی اسلام لے آیا، تو اسلام لایا اور پیغمبر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، تو پیغمبر نے نظریں اٹھا کے دیکھا نہیں، کہا ٹھیک ہے میں گزر گیا جناب حمزہ کے قصاص سے چونکہ یہ اسلام لے آیا، لیکن اس سے کہا کہ میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ میرے چچا کا قاتل ہے، سامنے نہ آنا۔ یہ وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے، جس کے وجود کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، عالمین کے لیے رحمت ہے، اسے اپنے چچا کے قاتل کو دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں، سید سجاد نے کوفے سے شام تک کا جو سفر کیا ہے،
تو صرف چچا کا قاتل ساتھ نہیں ہے، علی اکبر کا قاتل بھی ساتھ ہے، علی اصغر کا قاتل بھی ساتھ ہے، اور صرف اتنا نہیں، سید سجاد کے بابا کا قاتل بھی ساتھ ہے۔ یہ کس مرحلے پر یہ لشکر اشقیاء کے جتنے بھی افراد تھے، ایسا نہیں تھا کہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ سب کے سب اس قافلے کا حصہ تھے جنہیں سید سجاد دیکھ رہے تھے۔ اور کتنا یہ مقام صبر تھا کہ جو سید سجاد کی فضیلتوں کو واضح کر رہا تھا، یہ بندگی کی بنیاد کے اوپر تھا، یہ انسانی کمال کی بنیاد کے اوپر تھا۔ بس ایک رخ اور میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں، کتنا سخت تھا امام سجاد علیہ السلام کے لیے شام کی مصیبتوں کو برداشت کرنا، کہ آپ نے کہیں پر کچھ اور تذکرہ نہیں کیا ہے، نہ خیام کے جلنے کا تذکرہ کیا ہے، نہ اپنے تازیانوں کا تذکرہ کیا ہے، نہ درے لگنے کا تذکرہ کیا ہے۔ بس ایک ہی منزل جب کسی نے پوچھا مولا مصیبت سب سے زیادہ کہاں پڑی، تو کہا الشام الشام الشام۔ کیسے؟ دو منزلیں میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک مقام وہ ہے کہ جہاں شام میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو رسول اللہ کے صحابی ہیں سہل ساعدی۔ سہل ساعدی بیت المقدس سے ہو کے آئے تھے اور گزر رہے تھے، متوجہ ہوئے کہ کچھ نورانی شخصیتیں ہیں، قریب آئے، سلام کیا، پوچھا، تعارف کرایا امام نے، تو سہل نے کہا مولا میں سہل ہوں، آپ کے جد کا صحابی۔ کہا سہل دیکھ نہیں رہے ہو ہمارے گھر کے ساتھ میں کیا کیا ہوا ہے؟ یہ تم دیکھ رہے ہو نوک نیزہ پہ میرے بابا کا سر ہے، وہ میرے چچا کا سر ہے۔ اب اس منزل پر سہل سے کیا کہتے ہیں، یہ غیرت دیکھیں سید سجاد کی، کہ جب سہل کہتے ہیں مولا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، کہا سہل صرف اتنا کرو کہ کچھ پیسے ان نیزہ برداروں کو دے دو کہ یہ جو سر ہیں، امام حسین علیہ السلام کا جو سر ہے، میرے بابا کا جو سر ہے، جو میرے بھائیوں کے سر ہیں، جو میرے چچا کا سر ہے، اسے آگے لے جائیں تاکہ وہ جو تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں ان سروں کو دیکھیں، میری ماؤں کو نہ دیکھیں، میری پھپھیوں کو نہ دیکھیں برہ نصر۔ یہی وہ منزل ہے کہ نعمان بن منذر ایک شخصیت ہے جس سے امام نقل کرتے ہیں 7 مصیبتیں کہ جو پڑی میرے اوپر، ان سے بڑی مصیبتیں نہیں تھیں، ان میں سے میں 2-3 کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلی مصیبت یہ تھی، اے نعمان، پہلی مصیبت یہ تھی کہ اس طریقے سے ہمیں لے کے جا رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ قافلے کی صورت میں لے کے جا رہے تھے، بلکہ جب ہمیں قید کیا تھا تو ایک انہوں نے دائرہ بنا لیا تھا، سب کے پاس نیزے تھے، یہ نیزے لیے ہوئے تھے اور ہمیں ایک حلقے میں لے کے چل رہے تھے، اور جب ہم چلتے تھے تو نیزے کی انی کو ہمارے وجود میں چبھایا کرتے تھے، اور اس انداز سے جب چبھوتے تھے تو ظاہر خون نکلتا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ عزیزوں، جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، کہیں پر کوئی چھوٹا سا زخم بھی ہو جائے تو انسان کا ہاتھ پہنچتا ہے، سوچے نیزوں کو مسلسل چبھایا جا رہا ہے، کہتے ہیں اس طریقے سے ہمیں لے کے جا رہے تھے، اور جب ہمیں شام میں رکھا تو ایسے زندان میں رکھا کہ جہاں پر چھت نہیں تھی، جہاں پر رات کی اوس گرتی تھی، دن کی دھوپ ہوا کرتی تھی، یہ سختیاں ہمارے ساتھ میں تھیں، اور ہمیں کہاں سے گزارا گیا؟ جہاں پہ ترک و دیلم کے غلام تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بیچ دیں غلاموں کی طرح، لیکن پروردگار کی منشا یہ نہیں تھی۔ پھر ایک ایسے مقام سے ہمیں گزارا گیا، ایک مصیبت بڑی یہ تھی کہ ایسے مقام سے گزارا گیا جہاں پر یہود و نصارہ رہا کرتے تھے۔ جب وہاں سے گزار رہے تھے، منادی ندا دے رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے باپ دادا نے تمہارے باپ داداؤں کو قتل کیا ہے، ان سے آ کے قصاص لو۔ یہ وہ منزل تھی کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اوپر طعن و تشنیع کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا تھا، اور ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر امام نقل کرتے ہیں کہ اس ساری مصیبتوں میں ایک بڑی مصیبت جو بہت بڑی مصیبت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمارے والی و وارثوں کے سروں کو کس طریقے سے رکھا ہوا تھا کہ نوک نیزہ پر اگر حسین کا سر تھا تو کس کے نزدیک تھا؟ نوک نیزہ پہ جو حسین کا سر تھا تو اسے ہماری پھوپھی زینب ام کلثوم کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ بہن کی محبت کو دیکھیں، ام کلثوم کی محبت کو دیکھیں جو بغیر حسین کے طرف جایا کرتی تھی، جسے گوارا نہیں تھا، تلے زینبیہ پہ پہنچی تھی، آواز دے رہی تھی، اے میرے ماں جائے، ارے تو آواز دے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی حسین کو آواز دیتی تھی، کبھی ظالم کو آواز دی، پسرے صاحب تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے۔ جو آئی تھی اور آنے کے بعد جب اپنے بھائی کی لاش پر پہنچی ہے، آواز دی، انتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ جو اتنی محبت کرنے والی بہن ہو، ہر لمحہ وہ اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھ رہی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابو الفضل عباس کے سروں کو انہوں نے زینب و ام کلثوم کے سامنے رکھا تھا، اور ابو الفضل عباس کے سر کو
اور جناب علی اکبر اور قاسم کے سر کو سکینہ اور فاطمہ کے سامنے رکھا تھا. وہ بچی جو اپنے چچا کو یاد کرتی رہتی تھی, جو کہتی تھی اے چچا اب میں پانی نہیں مانگوں گی, اس کے سامنے سر ہے ابوالفضل عباس کا. کتنا سخت ہے. جہاں ابوالفضل عباس نے جو وصیت کی تھی, مولا دعنی فی ھذا المکان, یہیں پہ مجھے چھوڑ دیجئے, مقتل سے خیمے میں نہ لے کے جائیے گا میری لاش کو. تو مولا نے جب سوال کیا تھا کیوں, لِإِنِّي مُسْتَحْيٌ بِابْنَتِكَ سُكَيْنَا, اس لیے کہ عباس سکینہ سے شرمندہ ہے. تو عزیزو سوچیں, جو عباس سکینہ سے شرمندہ ہے تو سکینہ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی کہ میں نے مشکیزے کو لا کے دیا تھا, چچا گیا مشکیزہ تو بھرا لیکن چچا واپس نہ آیا, تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی سکینہ کی, تڑپ تڑپ کے یاد کرتی ہوں گی. امام سجاد کہتے ہیں کہ ایک بڑی مصیبت یہ تھی کہ میرے بابا کا سر زینب ام کلثوم کے سامنے تھا اور ابوالفضل عباس و علی اکبر کا سر سکینہ اور فاطمہ کے سامنے تھا, اور ایک منزل وہ بھی تھی کہ کبھی کبھی یہ سروں کو لے کر گھوڑوں کی گردنوں میں ڈال دیتے تھے, گھوڑوں کی گردنوں میں ڈال دیتے تھے, اور منزل یہ بھی آتی تھی کہ کبھی یہ سر گر جاتے تھے, جب گرتے تھے تو گھوڑوں کی سموں میں آتے تھے. تو سوچے کہ سکینہ کیسے برداشت کرتی ہوگی, ام کلثوم کیسے برداشت کرتی ہوں گی, جناب زینب کیسے برداشت کرتی ہوں گی. ان تمام مصیبتوں کو ذکر کرتے کرتے کہتے ہیں منذر, اور ان تمام مصیبتوں میں ایک مصیبت میرے لیے بہت سخت اس گھڑی آئی کہ جب ہمیں ایک ایسے بازار سے گزارا گیا جہاں اوپر بالا خانے پر خواتین تھی جن کے پاس آگ تھی, جن کے پاس انگارے تھے. جب وہاں سے ہم گزر رہے تھے تو انہوں نے کیا ظلم کیا, آگ اور انگاروں کو ہمارے اوپر ڈالنا شروع کیا. ایک منزل وہ آئی کہ آگ کا ایک انگارہ ارے میرے سر پر آ کے گرا, تو عزیزو سر پہ تو امامہ تھا, امامہ میرا جل گیا. جب کہیں پر ایسی کیفیت ہوتی ہے, انسان اگر کسی ایسی منزل پر دامن میں آگ لگ جائے تو کیا کرتا ہے, ہاتھوں سے بجھاتا ہے. کہیں پر کوئی آگ کا انگارہ آ جائے ہاتھوں سے ہٹاتا ہے. اب انگارہ امام کے سر پر ہے, امامہ جل رہا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں منذر ارے میں اس انگارے کو ہٹا نہیں سکا, میرا امامہ جل گیا. کیوں, اس لیے کہ ہاتھوں میں ہتکلی تھی, پاؤں میں بیڑی تھی, گلے میں توتے خاردار تھا. شاید یہی وہ مرحلہ تھا جس سے گزرنے کے بعد کبھی سید سجاد شام کا منظر نہ بھولے. ان تمام مصیبتوں کو بھول بھی گئے ہو لیکن اپنی ماں بہنوں کو بے ردا دیکھنا اور اسے برداشت کرنا, یہ وہ زخم تھا کہ سید سجاد کے سینے میں ہمیشہ ہرا رہا. لہذا جب بھی کسی نے پوچھا سر کو جھکا کے کہا الشام 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 سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا فرش عزا پر جو مومن و مومنات حاضر ہیں جن کی نیت تھی کسی وجہ سے نہیں آ سکے, ان کی دینی دنیاوی حاجات کو برلا. میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں شعور حسینیت, شعور حریت, شعور زندگی عنایت فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو افراد مومن و مومنات مقروض ہیں انہیں سبکدوشی قرض سے ادا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا حج و زیارت کے جو مومنین مشتاق ہیں توفیق حج و زیارت نصیب فرما. میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. نظام اسلامی کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب اسلامی کو طول عمر عنایت فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہے در در اللہ اکبر اللہ اکبر. آل محمد پھرتی ہے در در اللہ اکبر اللہ اکبر. زہرا کی بیٹی اب ہے کھلے سر اللہ اکبر اللہ اکبر. آل محمد پھرتی ہے در در اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتی تھی زینب بابا کہاں ہو, کہتی تھی زینب بابا کہاں ہو. اب
عباس آؤ بھیا کہاں ہو، عباس آؤ بھیا کہاں ہو، ہم بے قصوں کی چھنتی ہے چادر، اللہ اور آگے چلے اللہ اکبر، ہم بے قصوں کی چھنتی ہے چادر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اکبر نہیں ہے اصغر نہیں ہے، اکبر نہیں ہے اصغر نہیں ہے، جلتی زمین پر لاشیں پڑے ہیں، جلتی زمین پر لاشیں پڑے ہیں، عابد ہے لیکن بیمار و لاغر، اللہ اکبر اللہ اکبر، عابد ہے لیکن بیمار و لاغر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کون محمد قاسم میں مزتر، کون محمد قاسم میں مزتر، ابن مظاہر ہو دلاور، ابن مظاہر ہو دلاور، سوتے ہیں رن میں گردن کٹا کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، سوتے ہیں رن میں گردن کٹا کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، 12 گلے ہیں ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں ایک رسن ہے، درے لگے ہیں زخمی بدن ہے، درے لگے ہیں زخمی بدن ہے، قیدی بنے ہیں آل پیغمبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، قیدی بنے ہیں آل پیغمبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تھی جو سکینہ سکی دلاری، تھی جو سکینہ سکی دلاری، کانوں سے اس کے ہے خون جاری، کانوں سے اس کے ہے خون جاری، سمرے لائن سینے ہے گوہر، اللہ اکبر اللہ اکبر، سمرے لائن سینے ہے گوہر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو پکاری بابا کو رو کر، وہ پکاری بابا کو رو کر، رحم نہ آیا تجھ کو ستمگر، رحم نہ آیا تجھ کو ستمگر، مارا تماچے معصوم رخ پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مارے تماچے معصوم رخ پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اکبر کے دل پر برچھی لگائی، اکبر کے دل پر برچھی لگائی، چاند سی صورت اس کی مٹائی، چاند سی صورت اس کی مٹائی، مارا گیا مشکل پیغمبر، اللہ اکبر اللہ اکبر،
مارا گیا ہم شکل پیغمبر اللہ اکبر اللہ اکبر بیٹے بھتیجے بھائی و یاور بیٹے بھتیجے بھائی و یاور سب سو رہے ہیں خون میں نہا کر سب سو رہے ہیں خون میں نہا کر وارن نہیں اب کوئی بھی سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر وارن نہیں اب کوئی بھی سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر دربار حاکم لاکھوں کا مجمع دربار حاکم لاکھوں کا مجمع رانڈے کھلے سر چادر نمک نہ رانڈے کھلے سر چادر نمک نہ ورثہ کے سر ہیں نیزوں کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر ورثہ کے سر ہیں نیزوں کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر آل محمد پھرتی ہے در در اللہ اکبر اللہ